بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل مختلف قسم کے کفر، شرک، الحاد اور اسی طرح کفر کی بہت ساری اور شکلیں نمودار ہو رہی ہیں۔ ہر ایک انداز سے اگر دیکھا جائے تو دنیا کفر مختلف ناموں کے ساتھ، مختلف عنوانوں کے ساتھ، مگر وہ ایک جسم، ایک جان کی مانند ہیں، اور ان کا مشن اور مقصد ایک ہے: اسلام کا راستہ روکنا، اسلام کو مختلف انداز کے ساتھ تنقید کا نشانہ بنانا، اسلامی لوگوں کے اوپر نکتہ چینی کرنا۔ اب بعض لوگ تو وہ ہیں کہ جو علماء کرام پر تنقید کرتے ہیں، کچھ طبقات ایسے ہیں جو اولیاء کرام پر تنقید کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ائمہ کرام پر تنقید کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں، کچھ طبقات ایسے ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر تنقید کرتے ہیں، اور کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے انکاری ہیں۔ اب یہ بات نہیں کہ یہ طبقات آج پیدا ہوئے، یہ ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گے، اور یہ ہر دور کے اندر اٹھے ہیں۔ انہوں نے یلغار کی ہے، مختلف انداز کے ساتھ انہوں نے اپنے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اپنی پوری کوشش کی، پورا بندوبست کیا، اس پر بہت زیادہ اخراجات اور بجٹ رکھے گئے۔ اسلام کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے انہوں نے کوئی ایسا موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا، لیکن اللہ کی ذات نے بھی ہر دور کے اندر ان کا بندوبست کیا۔ کفر جس شکل میں آیا، شرک جس رنگ میں آیا، اللہ تعالیٰ نے اسی انداز سے ان کا توڑ پیدا کیا، اسی انداز سے ان کے سامنے لوگ کھڑے کیے، اسی انداز سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ہر دور کے اندر یہ لوگ ذلیل ہوئے، ہر زمانے کے اندر انہوں نے شرمندگی کا طوق اپنے گلے کے اندر ڈالا، چاہے وہ امام ابو حنیفہ کا زمانہ ہو، تب بھی یہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے، چاہے وہ مجدد الفسانی کا زمانہ ہو، تب بھی ان لوگوں کو منہ کی کھانی پڑی، چاہے وہ آج کا زمانہ ہو، تب بھی ان لوگوں کے لیے سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں۔ ہاں، یہ پراپگنڈا کر سکتے ہیں، یہ شور شرابہ کر سکتے ہیں، یہ طوفان بدتمیزی کھڑا کر سکتے ہیں، یہ علماء کرام پر تنقید تو کر سکتے ہیں، مگر ان کے پاس دلیل نہیں، مگر ان کے پاس ایک عقلی طور پر جس چیز کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ اس عقل کے معیار پر بھی پورا نہیں اترتے۔ آج کل ملحدین کا ایک طوفان برپا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے بھی عالم اسلام میں ایسے نوجوان کھڑے کر دیے، ایسے کام کرنے والے لوگ تیار کر دیے جو پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ کا معاملہ سر انجام دے رہے ہیں، کیونکہ باطل کا سامنا کرنے کے لیے
ہر ایک مسلمان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر ان میں سے کچھ اشخاص بھی یہ کام کریں تو ان کی طرف سے یہ فرض کفایہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالی مفتی یاسر الواجدی صاحب یا اسی طرح مفتی شمائل ندوی صاحب کی شکل میں ان لوگوں کا توڑ کر رہے ہیں۔ جاوید اختر صاحب جو ایک علمی خانوادہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی نسبت ایک ایسی شخصیت سے ہے جن کا نام مولانا فضل حق خیر آبادی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی تھی، جن کا اوڑھنا بچھونا، جن کا اٹھنا اور بیٹھنا اسلام کے لیے، دین کے لیے تھا۔ انہوں نے انتہائی محنت کی اسلام کی ترویج اور ترقی کے لیے۔ انگریز کے خلاف بھی ان کا شمار آتا ہے۔ انگریز نے انہیں مالٹا کی جیل کے اندر بھی بند کیا، مختلف قسم کی قید اور سود و بند کے اندر رکھا۔ چہ جائے کہ تاریخ مختلف احوال سے مختلف چیزوں کو بیان کرتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انہیں جیل کے اندر رکھا گیا اور ان کو انگریز نے اپنا مخالف دشمن جانا، اور انہوں نے انگریز کے خلاف جس شکل میں، جس رنگ میں، جیسا بھی کام کیا، لیکن وہ اسلام کے بہت بڑے عالم تھے۔ اسلام کے لیے ان کی خدمات موجود ہیں۔ بر صغیر کے علماء میں ان کا ایک بڑا نام موجود ہے۔ جب اسلام کی محنت اس گھر سے چلی گئی تو پھر ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کا نام جاوید اختر ہے، جو آج الہاد کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ندوہ سے نکلنے والے ندوی ایسے عالم کو کھڑا کر دیا جنہوں نے اسے منہ توڑ جواب دیا۔ ہم ان کے ان جوابات کو، ہم ان کے استدلال کو، ہم ان کی دلیلوں کو، ہم ان کی شخصیت کو، ہم ان کی محنت کو، ہم ان کی اکیڈمک کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ ان کی خدمات، ان کی محنت ایسی ہے جنہیں سلام پیش کیا جائے۔ اور ہم اس موقع پر مفتی شمائل ندوی صاحب کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنا یہ پیغام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے کام کرتے ہوئے، اپنی زندگی کے اندر ان باطل کا سامنا کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے، اور ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ اس ملحدین کے سردار کو ہدایت نصیب فرمائے، اور الہاد کے اندر جتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صراط مستقیم پر لے آئے۔